بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح عبارت کورس کی یہ 5ویں ویڈیو ہے۔ اس کے اندر جو باقی عبارت رہ چکی ہے ہم اس کو حل کریں گے۔ باقی عبارت جیسا کہ میں نے پہلے 4 ویڈیو کے اندر کچھ عبارت حل کی ہے، اکثر 75% عبارت حل ہو چکی ہے، تو آج جو باقی عبارت ہے وہ بھی ہم حل کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی، بلکہ 3 چیزیں جاننے کی ضرورت ہوگی۔ سب سے پہلی چیز منصوبات، اور آپ کو پتہ ہے کہ منصوبات کتنے ہیں؟ 12۔ تو ان میں سے صرف میں 8 سمجھاؤں گا، باقی جو 4 ہیں منصوبات اور جو 8 مرفوعات ہیں، 8 مرفوعات اور 4 منصوبات، اس کو سمجھنے کے لیے ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا۔ میں نے دوسری ویڈیو کے اندر صرف 5 منٹ میں آپ کو وہ سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ تو دوسری جو ویڈیو اس میں 8 مرفوعات سمجھائے ہیں اور 4 منصوبات سمجھائے ہیں، اور ابھی میں آپ کو 8 منصوبات سمجھاؤں گا، اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس طرح مجرورات بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے، منصوبات بھی سمجھ آ جائیں گے، اور مرفوعات بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ تو 2 چیزیں تو یہی ہیں، منصوبات، مرفوعات، اور تیسری چیز ہے فعل لازم، فعل متعدی۔ تو منصوبات کی پہچان کے لیے نا آپ کو فعل لازم، فعل متعدی کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور ویسے بھی ترجمے کے لیے بھی، ترجمہ کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی آپ کو ضروری ہے کہ پتہ ہو فعل لازم کون سا ہے اور فعل متعدی کون سا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو منصوبات، جو 8 منصوبات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے آسان ترین یہ سائٹ پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، عبارت نظر آ رہی ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے مستثنیٰ بہت ہی آسان ہے۔ جو الا حرف استثناء کے بعد عام طور پر واقع ہوتا ہے، جو منصوب ہوتا ہے، جیسے نصر زید قوما الا خالدا، الا کے بعد خالدا ہے، یہ منصوب ہے، مستثنیٰ ہے۔ تو مستثنیٰ کی پہچان آسان ہے، الا کے بعد وہ واقع ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر مفعول مطلق۔ مفعول مطلق بھی بہت آسان ہے۔ دیکھیں، نصر زید نصرا، نصر فعل ہے اور اسی فعل کا مصدر آگے نصرا آ گیا تو اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو پہچان ہو گئی مفعول مطلق کی۔ میں مختصر بس چلتا ہوں آگے، اور آگے ہے مفعول لہو۔ مفعول لہو کی پہچان بھی آسان ہے۔ دیکھیں، نصر فعل ہے اور اس کے بعد زید فاعل ہے اور حبا مصدر ہے۔ دیکھیں، فعل کے بعد جب کوئی مصدر آ جائے، اگر اسی فعل کا مصدر ہے تو مفعول مطلق، اگر کسی اور فعل کا مصدر ہوگا تو وہ مفعول لہو ہوتا وہ بھی مصدر ہی ہے۔ تو مفعول لہو بھی عام طور پر مصدر ہوتا ہے۔ اور دوسری اس کی پہچان یہ ہے کہ مفعول لہو ہے نہیں ہے، آپ نے اس کا جو ترجمہ ہے نا، وہ ترجمہ میں کی وجہ سے یہ لفظ بڑھا کر دیکھنا ہے ترجمہ صحیح بن رہا ہے نہیں بننا۔ مثال کے طور پر، نصر زید حبا، زید نے محبت کی وجہ سے مدد کی۔ تو دیکھیں، حبا کا ترجمہ کیا؟ محبت کی وجہ سے، تو یہ ترجمہ صحیح ہے۔ تو اگر کی وجہ سے یہ والا ترجمہ صحیح بیٹھ رہا ہو تو وہ لازماً مفعول لہو ہوگا۔ تو 2 میں نے پہچان بتا دی۔ ایک تو فعل کے بعد کوئی مصدر ہو، اس فعل کا مصدر نہ ہو، اس فعل کا مصدر ہوگا تو مفعول مطلق ہوگا، کسی اور فعل کا مصدر ہوگا تو وہ مفعول لہو ہوگا۔ یہ بھی بہت آسان پہچان ہے۔ مفعول معہ کی بھی پہچان بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیں، فعل کے بعد واو ہو اور واو کے بعد جو اسم ہوگا تو وہ مفعول معہ ہوگا، اور اس واو کا ترجمہ ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے نصر زید، نصر فعل ہے، اس کے بعد زید اس کا فاعل ہے، فاعل بھی آ سکتا ہے، اور اس کے بعد آ گئی واو، اور واو کے بعد آ گیا خالد۔ تو یہ جو خالد ہے، واو ہے، اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے ساتھ، اس کو مفعول معہ کہتے ہیں۔ ترجمہ کیسے کریں گے؟ زید نے خالد کے ساتھ مدد کی۔ تو مفعول معہ بھی آسان ہے، فعل کے بعد واو آتی ہے، واو کے بعد جو اسم ہوتا ہے تو وہ اس اسم کو مفعول معہ کہتے ہیں، اور اس اسم کی پہچان یہ ہوگی کہ اس پر آخر میں الف بھی لگا ہوگا، جیسے آپ خالدن میں دیکھ رہے ہیں آخر میں الف لگا ہوا ہے۔ آگے ہے حال۔ حال کی پہچان بھی آسان ہے۔ ایک نکرہ ہوگا، پہلی بات یہ ہے، اور دوسرا منصوب ہوگا، اس میں بھی آخر میں الف لگا ہوگا۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ترجمہ کر کے دیکھنا ہے کہ جو ترجمہ ہے وہ صحیح بیٹھ رہا ہے سوا ہو کر. ترجمہ اس کا دو طرح ہوتا ہے. جیسے میں نے ترجمہ کیا نصر زید راکبا، زید نے مدد کی. یہ تو نصر کا معنی ہو گیا مدد کی، زید کا معنی ہو گیا زید. اور راکبا کا معنی کیا ہے؟ اب یہ نکرہ بھی ہے منصوب بھی ہے. اب آپ نے اس کا دو طرح یہ ترجمہ کسی ایک طرح ترجمہ کر سکتے ہیں. تو اس کا ترجمہ ہو کر، جیسے سوار ہو کر، یہ ترجمہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے حال ہے. یا آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں سوار ہونے کی حالت میں، تو یہ بھی ترجمہ اگر صحیح بیٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حال ہے. تو حال کی جو پہچان ہوگی سب سے پہلے یہ کہ وہ منصوب ہوگا، دوسری یہ کہ نکرہ ہوگا، تیسرا یہ کہ آپ نے اس کو ترجمہ کر کے دیکھنا ہے. ہو کر، ہونے کی حالت میں، اس طرح کا ترجمہ اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے وہ حال ہے. یہ آپ کو منصوبات کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 منصوبات ہو گئے. تمییز جو ہے نا وہ زیادہ تر، میں اس کی ساری ڈیٹیل نہیں آپ کو بتاتا، لیکن جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں نا الفاظ تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 نکرہ ہوگا، نمبر 2 یہ بھی منصوب ہوگا، نمبر 3 یہ زیادہ تر اسم تفضیل کے بعد تمییز ہوتی ہے، اسم تفضیل کے بعد یا گنتی کے بعد. ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. زیادہ تر اسم تفضیل کے بعد اور گنتی کے بعد تمییز کا اسم جو ہے وہ آتا ہے، یہ بھی منصوب ہوتا ہے. مثال کے طور پر انا اکثر اسم تفضیل ہے، اس کے بعد آ رہا ہے مالن، دیکھیں الف بھی لگا ہوا ہے، منصوب ہے نا، الف نکرہ بھی ہے، تو یہ تمییز ہے. اسی طرح اعز اسم تفضیل ہے، اس کے بعد نفرن آ رہا ہے، منصوب ہے، نکرہ ہے، تو یہ بھی تمییز ہے. اور ٹھیک ہے، یہ تو اسی طرح آپ دوسری مثال رأیت 11 کوكبا، جو گنتی ہوگی نا وہ بھی ذہن میں رکھیں. 11 سے لے کر 99 تک جو گنتی ہے تو اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ لازماً تمییز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی منصوب لفظ آ جاتا ہے کسی بھی جگہ اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تمییز ہے نہیں ہے، تو آپ نے ترجمہ کر کے دیکھ لینا. ترجمہ آپ نے تمییز کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو کے اعتبار سے اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر انا اکثر منک، میں تجھ سے زیادہ ہوں. مالن، مال کے اعتبار سے، تو دیکھا آپ نے کے اعتبار سے، یہ ہم نے لفظ بڑھا دیا، اس سے ترجمہ کیا تو ترجمہ ٹھیک ہے، تو اس کو تمییز کہتے ہیں. اور اس سے ترجمے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی گنتی کے بعد جو اسم ہوگا نا تمییز، تو وہ اس کا ترجمہ کے اعتبار سے نہیں کرتے. اس کے علاوہ باقی کلام میں کسی بھی جگہ پر جو منصوب لفظ ہوگا اور تمییز آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ تمییز ہے نہیں ہے، تو اس کا آپ نے ترجمہ کر کے دیکھ لینا ہے کے اعتبار سے، تو پتہ چل جائے گا تمییز ہے یا نہیں ہے. اگر کے اعتبار سے ترجمہ صحیح بنتا ہے، دیکھیں مفعول بھی ہوگا تو یہ ترجمہ ٹھیک نہیں بیٹھے گا. جیسے نصر زید خالدا، زید نے خالد کی مدد کی. اب یہاں پر خالدن مفعول بھی ہی ہے، اور یہاں آپ ترجمہ کرو زید نے خالد کے اعتبار سے مدد کی، تو بالکل غلط ترجمہ بن رہا ہے. مفعول بھی کا جو ترجمہ کریں گے تو کے اعتبار سے نہیں کریں گے. ایسے مفعول معہ لہ وغیرہ باقی سارا کا ترجمہ جو ہے نا وہ کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا. تمییز کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی. آگے ہے مفعول. زیادہ جو استعمال ہوتے ہیں نا جو مفعول، وہ دو استعمال ہوتے ہیں بس، وہ ان کو میں نے اس لیے آخر میں رکھا ہے. ایک ہے مفعول فی اور ایک ہے مفعول بھی. مفعول بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے اور مفعول فی کم استعمال ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو فعل لازم فعل متعدی کی پہچان کا ضروری ہونا کیوں بتایا؟ میں نے اسی لیے بتایا یہ دو چیزیں سمجھانے کے لیے. دیکھیں جو فعل لازم ہوگا اس کے بعد مفعول بھی تو ہوگا نہیں، اس کے بعد جو اسم ہوگا یا وہ فاعل ہوگا یا پھر وہ مفعول فی ہوگا. ابھی جیسے عبارت ہم حل کریں گے تو اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اور جو فعل متعدی ہوگا اس کے بعد جو اگر ایک اسم ہے تو پکی بات ہے مفعول بھی. اگر وہ جگہ کا نام ہے، وقت کا نام ہے، مفعول فی.
جگہ وقت کا نام نہیں ہے تو مفعول بھی. بہت ہی آسان سمپل پہچان. اگر ایک اسم ہے اور اگر دو اسم ہیں تو پہلا فاعل ہوگا دوسرا مفعول ہوگا. تو دیکھیں کتنا آسان پہچان ہے مفعول بھی کی. اب دیکھیں مفعول فی. مفعول فی جگہ کو کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے مسجد جگہ ہے، مدرسہ جگہ ہے، ملک جگہ ہے، شہر جگہ ہے، یا جو وقت کے لیے استعمال ہو جیسے سنتن، سنت سال کو کہتے ہیں، سال ایک وقت ہے، شہرن وقت ہے، یومن وقت ہے، لیلن رات کو بولتے ہیں، یہ بھی ایک وقت ہے. تو اس طرح دقیقتاً منٹ کو بولتے ہیں، یہ بھی ایک وقت ہے. تو وقت کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا یا جو استعمال ہوگا لفظ جگہ کے لیے وہ مفعول فی ہوگا. نصر زید مکہ تھا، زید نے مکہ میں مدد کی. اب دیکھیں نصر فعل متعدی ہے نا، تو اس کے بعد دو اسم ہیں، پہلا جو ہے وہ فاعل ہو گیا، جو دوسرا ہے وہ جگہ کے لیے ہے، تو اس کو مفعول فی کہیں گے. نصر زید صباحا، زید نے صبح مدد کی. صباح صبح کو بولتے ہیں، صبح ایک وقت ہے تو یہ مفعول فی ہے. تو مفعول فی تو آپ کو سمجھ آ گیا. اب مفعول بھی. نصر زید خالدا، زید نے خالد کی مدد کی. دیکھیں جو فعل متعدی ہوگا، فعل متعدی کے بعد ایک فاعل ہوگا، ایک اسم ہوں گے، ایک اسم ہوگا اور وہ جگہ وقت کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، جگہ کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا، وقت کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا، تو وہ آنکھیں بند کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ مفعول بھی ہے. اور اگر جگہ یا وقت کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو مفعول فی ہے. اور اگر دو اسم ہوں گے تو پہلا اسم فاعل بن جائے گا اور دوسرا اسم پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جگہ وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے یا نہیں. اگر استعمال ہوتا ہے تو مفعول فی، نہیں استعمال ہوتا تو مفعول بھی. تو بہت ہی سمپل مثال. دوسرا ترجمے سے بھی پتہ چل جاتا ہے مفعول بھی کی. زید نے خالد کی مدد کی. ترجمہ میں کی کے آ جاتا ہے، اور کبھی جو ہے نا وہ کی کے نہیں بھی آتا. جیسے اکل زید تفاحا، زید نے سیب کھایا. سیب کے ساتھ کی کے نہیں ترجمہ آ رہا. زید نے سیب کو کھایا، یہ بھی صحیح ہے، لیکن ایسے ہی ترجمہ کرتے ہیں زید نے سیب کھایا. ایسے رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا. دیکھیں کو آ رہا ہے اس کے اندر، تو زید کے ساتھ کو آ رہا ہے نا، تو زید مفعول بھی ہے. ترجمہ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مفعول بھی ہے. تو 8 منصوبات میں نے آپ کو بتا دیے. یہ تو 8 منصوبات آپ کو معلوم ہونا ضروری تھا، کیونکہ جو ہم باقی عبارت رہ چکی ہے تو اس میں منصوبات ہیں زیادہ تر، اس لیے ہم ان کو حل کریں گے. تو اس کے لیے آپ کو منصوبات کا علم ہونا ضروری ہے. اور دوسری جو چیز میں نے بتائی تھی وہ تو ہر وقت آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے نا، فعل لازم فعل متعدی. تھوڑی سی میں وضاحت فعل لازم اور فعل متعدی کی بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے فعل لازم فعل متعدی کو سمجھنا آسان ہو جائے. میرے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بھی مدرس ہیں الحمدللہ، انہوں نے بھی فعل لازم فعل متعدی کی پہچان بتائی ہے. ان کی ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ ان کی ویڈیو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. پوری تفصیل تو آپ کو وہاں پر ہی ملے گی. میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں کچھ لوگ تو زیادہ تر کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو جس پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو اسی کو مفعول بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو کام ہوتا ہے اس کو فعل متعدی کہتے ہیں. مثال کے طور پر درزی کام کرنے والا ہے نا تو فاعل ہے. اور درزی کس پر کام کرتا ہے؟ یہ کپڑوں پر کام کرتا ہے تو کپڑے مفعول بھی ہیں. اور درزی کا کام کیا ہے؟ سلائی کرنا، تو سلائی کرنا فعل متعدی ہے کیونکہ فعل متعدی ہو گیا. اسی طرح آپ مستریوں کو دیکھ لیں، مستری کام کرتے ہیں تو مستری فاعل ہو گئے. اور کس پر کام کرتے ہیں جی؟ مکانات پر، تو مکانات جو ہو گئے وہ مفعول بھی. اور کام کیا ہے؟ مکان بنانا، عمارت بنانا، تو عمارت بنانا فعل متعدی ہے. فعل متعدی ہے اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کا فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے. اسی طرح آپ اگر لوہار کو دیکھ لیں، لوہار کس پر کام کرتے ہیں؟ لوہار کام کرنے والے ہیں تو فاعل. کس پر کام کرتے ہیں؟ وہ لوہے پر کام کرتے ہیں تو لوہا مفعول بھی ہو گیا. اور ان کا کام کیا ہے؟ کسی کا کام ہوتا ہے یہ بنانا، بیڈ بنانا، کسی کا کام ہوتا ہے دروازے بنانا، کسی کا کام کھڑکیاں بنانا،
تو دروازے بنانا جو ہے نا یہ فعل متعدی ہو گیا، کچھ بھی بنائیں۔ تو جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے، فیکٹریاں کام کرتی ہیں، تو فیکٹری کے اندر جو چیزیں بنتی ہیں وہ مفعول بھی ہیں، اور ان کا جو کام ہوتا ہے وہ فعل متعدی ہو گیا۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ جس کام کا فاعل بھی ہو مفعول بھی ہو اس کو متعدی، فعل متعدی کہتے ہیں۔ جیسے سلائی کرنا، تو اس کا ایک فاعل ہے درزی اور ایک مفعول بھی ہے اور وہ ہے کپڑا، تو سلائی کرنا فعل متعدی ہے۔ اب میں فعل لازم بھی سمجھاتا ہوں، اس سے آپ کو فعل متعدی بھی سمجھ میں آ جائے گا مزید۔ جیسے کھڑا ہونا، اس کے لیے کھڑے ہونے والے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، جبکہ سلائی کرنے کے لیے سلائی کرنے والا بھی چاہیے اور کپڑا بھی چاہیے۔ تو دیکھیں دونوں میں آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا۔ رونے کے لیے صرف رونے والا کافی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے، اور جبکہ جو مستری ہے یعنی عمارت بنانا، اس کے لیے مستری بھی چاہیے اور مکان بھی چاہیے جو مکان اس نے بنانا ہے۔ مرمت کرنے کے لیے مرمت کرنے والا بھی چاہیے، جس چیز کی مرمت کرنی ہے وہ بھی چاہیے، تو مرمت کرنا فعل متعدی ہو گیا۔ اور رونے کے لیے صرف رونے والا کافی ہے، تو یہ رونا فعل لازم ہو گیا۔ ہنسنا، اس کے لیے صرف ہنسنے والا ہوگا بس، جبکہ فیکٹریوں کو کسی اور بھی چیز کی ضرورت تو نہیں ہوگی جس پر کام کریں۔ تو فعل لازم فعل متعدی کی پہچان آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، فرق بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اب دیکھیے میں نے کچھ فعل لازم جو ہیں وہ جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں فعل لازم، تو وہ باکس کی صورت میں نے نقل کیے ہیں، تو اس کی بھی پکچرز اور تصویریں میں بھیج دوں گا واٹس ایپ چینل پر۔ آپ نے ڈسکرپشن میں نے لنک دیا ہے واٹس ایپ چینل کا، تو اس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوگی میں وہاں پر بھیج دیا کروں گا، اور وہاں سے اصل میں ہوتا یہ اگر میں واٹس ایپ نمبر آپ کو دیتا ہوں نا، تو ایک طالب علم وہ کال کا میسج کرتا ہے تو اس کو الگ سے دینا پڑتا ہے، پھر دوسرا طالب علم میسج کرتا ہے اس کو الگ سے دینا پڑتا ہے، تیسرا، ہر طالب علم کو الگ الگ دینا پڑتا ہے۔ جبکہ چینل پر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پر ایک چیز ڈال دی، اب جو بھی اس فالو کرے گا تو وہ آ کر دیکھ لے گا اور خود ہی وہاں پر اسے ڈاؤن لوڈ کر لے گا، تو وہاں پر بار بار جو ہے نا وہ ڈسٹربنگ نہیں ہوتی، اس لیے چینل میں نے بنایا۔ تو واٹس ایپ چینل پر میری یہ ساری چیزیں دستیاب ہوگی، آپ بس فالو کر کے وہاں پر جو چیزیں بھی دیکھنا چاہیں، وہاں سے جو چیزیں اٹھانا چاہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، اور آئندہ کی جو بھی ویڈیوز وغیرہ بھی آئیں گی تو وہ میں لنک وہاں پر بھیج دوں گا، اور اپڈیٹ بھی آپ کو دیتا رہوں گا، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا رہے گا، تو وہاں وہ فالو ضرور کریں۔ اب ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں اور عبارت کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلا اب منصوبات جو ہے نا وہ ہم نے سب سے پہلے پیش نظر رکھنے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ باقی جو الفاظ رہ گئے ہیں وہ بھی ہم نے حل کرنے ہیں۔ تو اب دیکھیے منصوبات جو ہے نا وہ آپ کو یلو کلر میں نظر آئیں گے۔ سب سے اوپر پہلی جو لائن ہے اس کے اندر طیباً ہے، تو اگر اس کے پیچھے یہ منصوب ہے، اس سے الف سے پتہ چل رہا ہے، لیکن منصوب کیوں ہے تو اس کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا؟ منصوبات میں نے آپ کو بتائے کتنے ہیں، 12 ہیں، تو پیچھے آپ نے دیکھنا ہے، پیچھے ہے لا یمسو مضارع منفی معروف، اور طیباً کا معنی خوشبو ہوتا ہے، تو مضارع منفی معروف لا یمسو نہ چھوئے گا، تو یہ فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی کے بعد جب ایک اسم ہوگا تو اور وہ نام بھی نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ مفعول ہے، وہ جگہ کا نام بھی نہ ہو، جگہ کے لیے اور وقت کے لیے استعمال نہ ہو تو سمجھ لیجئے مفعول بھی ہے، تو یہ مفعول بھی ہے۔ آگے ہے رأسہ، تو رأسہ کو بھی دیکھ لیں، اس کے پیچھے آپ نے دیکھنا ہے لا یحلق مضارع منفی معروف ہے، فعل متعدی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ رأسہ مفعول بھی بنے گا، کیونکہ رأسہ کا معنی ہوتا ہے سر، اور سر جگہ کا نام بھی نہیں ہے اور وقت کا نام بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے شعر۔ اب تھوڑا سا یہاں پر میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ جو لا ہے ولا شعر، تو اس کے پیچھے ہے لا یحلق مضارع منفی معروف،
اور مضارع منفی معروف کے بعد جب واو حرف عطف آ جائے، ماضی منفی معروف یا مضارع منفی معروف کے بعد جب واو حرف عطف آ جائے اور واو کے بعد جب لا آ جائے تو وہ جو لا ہوتا ہے وہ زائدہ ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ نہیں کرتے، تو یہاں پر لا زائدہ ہے، تو یوں سمجھ لیجئے یہاں پر صرف واو ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں رأسہ اور شعرہ، یہ دو اسم ہیں اور ان دو اسم کے بیچ میں واو حرف عطف ہے، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہی ہوگا۔ تو رأسہ ہم نے پڑھا ہے تو اسی کو شعرہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ ضمیر ہے وہ تو ہو پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ضمیر نہیں ہے، شعرہ پڑھیں گے۔ تو یہ معطوف ہونے کی وجہ سے ہم اس کو منصوب پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے لا یلبسو ثوبن، ثوبن دیکھیں اس کے ساتھ الف ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ منصوب ہے، لیکن منصوب ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے لا یلبسو یہ مضارع منفی معروف ہے، فعل متعدی ہے، تو فعل متعدی کے بعد جو اسم ہوگا مفعول بھی ہوگا، تو یہ مفعول بھی ہے۔ آگے ہے مسبوغن، تو مسبوغن بھی نکرہ ہے، ثوبن بھی نکرہ ہے، اعراب دونوں کا ایک جیسا ہی ہے، تو موصوف صفت ہیں، تو مسبوغن جو ہے ثوبن کی صفت ہے۔ آگے ہے عصفرن، عصفر کے پیچھے آپ نے دیکھنا ہے لا زائدہ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے لا یلبس مضارع منفی معروف ہے، اور مضارع منفی معروف کے بعد جب واو آ جائے اور اس واو کے بعد لا آ جائے تو وہ لا زائدہ ہوتا ہے، تو یہ لا زائدہ ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے زعفران اور عصفر ان دو اسموں کے بیچ میں واو حرف عطف ہے، تو دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوگا، زعفران مجرور ہے تو عصفرن یہ بھی مجرور ہوگا، تو یہ اب آپ نے اس کو بھی سمجھ لیا کہ مجرور کیوں ہوگا، معطوف ہونے کی وجہ سے، یہ زعفران کا معطوف ہے اس وجہ سے یہ مجرور ہوگا۔ معطوف کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دو اسم ہوں ان کے بیچ میں حرف عطف ہو تو جو دوسرا ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے، دونوں کا اعراب ایک جیسا ہی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو معطوف والے معطوف کی سمجھ نہ بھی ہو تو بھائی اتنا سمجھ لیجئے کہ دو اسم ہوں اور ان کے بیچ میں حرف عطف ہو، واو ہو، فا ثم حتا ہو، اما ام بل لیکن لا، یہ حروف عاطفہ تو آپ کو یاد ہونے چاہیے نا، تو دو اسم کے بیچ میں حرف عطف آ جائے تو دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، اتنا تو آپ ذہن میں بٹھا لیں۔ اب آگے ہے غسیلن، یہ غسلن لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہے غسیلن، تو یہاں پر کچھ غلطیاں بھی ہیں، میں وہ آپ کو بتاتا چلوں گا، کیونکہ جو آپ دوسری کتاب ہے یہ تو ایپ کی صورت میں کتاب ہے، جو پی ڈی ایف کی صورت میں کتاب ہوگی اس کے اندر یہ غسیلن صحیح سے لکھا ہوا ہے، تو یہ غسیلن یہ بھی آخر میں دیکھیں الف ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ منصوب ہے۔ اب یہ منصوب ہے کیوں، ہم نے اس کے پیچھے دیکھنا ہے ان یکون، یکون فعل ناقص ہے، تو منصوب کے پیچھے جو فعل ناقص ہوگا تو پکی بات ہے وہ فعل ناقص کی خبر ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ آگے ہے الحمام، حمام کہتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے معنی بھی آپ کو آنا چاہیے، کیونکہ معنی آنے سے ہی عبارت بھی بہت زیادہ حل ہو جاتی ہے، تو معنی بھی اور ترجمہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو حمام کا اگر آپ ترجمہ جا کر دیکھیں گے اس کے المعانی کے اندر تو پتہ چلے گا اس غسل خانہ کہتے ہیں، غسل خانے کو حمام کہتے ہیں، اور حمام جو ہے ایک جگہ ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ مفعول فی ہے، جگہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مفعول فی ہوتا ہے، فعل کے بعد یدخل فعل ہے، اس کے بعد حمام آ رہا ہے، مفعول فی ہے، تو مفعول فی منصوب ہوتا ہے، حمامہ کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے۔ آگے ہے والمحملہ، محملی، یہ مخمل خا جو ہے نا یہ غلطی سے لکھ دیا ہے، یہ بھی مسٹیک ہے، محمل ہے، محمل کہتے ہیں کجاوے کو، جو اونٹ کے اوپر کجاوہ رکھا جاتا ہے جس میں لوگ بیٹھتے ہیں اس کو محمل کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں اس محمل کے پیچھے بیت ہے، ایک اسم وہ ہے اور ایک محمل اسم ہے، ان کے بیچ میں واو حرف عطف ہے، تو دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوگا۔ وہ بیت کو ہم نے مجرور پڑھنا ہے کیونکہ اس کے پیچھے با حرف جر ہے، تو محمل کو بھی مجرور پڑھنا ہے کیونکہ اس کا معطوف ہے، کیونکہ تو یہ ذہن میں رکھیے۔ آگے ہے ہمیانہ، تو اس کے پیچھے آپ نے اس کو کیا پڑھنا ہے، منصوب۔ اب منصوب کیسے پڑھنا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو اس کے پیچھے آپ نے دیکھنا ہے یشدو، یہ یشدو جو ہے نا یہ فعل متعدی ہے، فعل متعدی کے بعد چاہے ڈائریکٹ اسم ہو یا جار مجرور کے بعد اسم ہو، تو یہاں پر دیکھیں نا جب بیچ میں جار مجرور بھی ہے، فی وسطہ، پہلے جار مجرور آ رہا ہے اس کے بعد اسم آ رہا ہے، تو اس کو بھی آپ نے منصوب پڑھنا ہے، وہ بھی مفعول بھی ہے، اور اس کو پٹے کو بولتے ہیں، یہ کسی جگہ کا نام بھی نہیں ہے، وقت کا نام بھی نہیں ہے، وقت کے لیے بھی لفظ استعمال نہیں ہوتا، تو اس کو آپ نے مفعول بھی پڑھنا ہے۔
اب لا یغتسل یہ بھی فعل متعدی ہے، اس کے بعد جو رأسا اسم آ رہا ہے اس کو آپ نے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب پڑھنا ہے۔ پھر لحیتہ یہاں پر بھی وہی ہے، دو اسم آ گئے، بیچ میں حرف عطف آ گیا تو آپ نے اس کو بھی پیچھے والا اعراب ہی دینا ہوتا ہے، پیچھے راسہ پڑھا ہے، اس کو لحیتہ پڑھنا ہے آپ نے۔ آگے ہے عقیب الصلاۃ، یہ عقیبہ غلط لکھا ہوا ہے، عقیب الصلاۃ، عقیبہ کا معنی ہوتا ہے بعد، تو یہ بھی اس کے لیے وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، پہلے بعد یہ لفظ جو استعمال ہوتے ہیں نا یہ وقت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو جو لفظ وقت کے لیے استعمال ہوگا نا اور وہ فعل کے بعد ہو تو وہ سمجھ لیجئے وہ مفعول فی ہے، تو یہ مفعول فی ہوگا۔ آگے ہے شرفن، تو شرفن جو ہے بلندی کو کہتے ہیں، بلند جگہ کو بولتے ہیں، تو یہ بھی ایک لفظ اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جگہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو یہ پیچھے اس کے علا فعل بھی ہے تو یہ مفعول فی ہوگا۔ آگے ہے وادین، تو وادین بھی منصوب ہے اور اس کے پیچھے حبط ماضی ہے تو فعل ہے، تو اور یہ بھی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو مفعول فی ہوگا۔ آگے ہے لاقیہ رکبانن، تو لاقیہ فعل متعدی ہے، اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ بھی منصوب ہوگا۔ رکبانن سواروں کو بولتے ہیں، اور سوار جو ہے نا یہ کوئی جگہ کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا یہ لفظ رکبان کا، اور وقت کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو مفعول بھی آپ نے پڑھنا۔ آگے ہے مکہ تا، مکہ جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے، اور اس کے پیچھے فعل ہے داخلہ، تو اس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے، مفعول فی ہے یہ، تو مکہ تا آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ بھی حل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم البیت کو حل کرتے ہیں کہ البیت کیا ہے۔ اب دیکھیں بیت جو ہے نا وہ جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مفعول پیچھے آینا قاتل کے وزن پر ہے آینا، تو یہ میں نے پہلے حل کر دیا تھا پچھلی ویڈیو کے اندر، تو یہ آینا فعل ہے، اس کے بعد البیتہ آ رہا ہے، اور بیتہ جگہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو جگہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مفعول فی، لیکن یہ مفعول فی نہیں ہے، کیونکہ اس کا جب ترجمہ آپ کریں گے تو اس کا ترجمہ آتا ہے جب وہ دیکھے بیت کو، بیت اللہ کو، دیکھیں کو اس کا ترجمہ آ رہا ہے، تو جس کا ترجمہ کو آئے گا نا تو وہ مفعول فی نہیں بنے گا، وہ مفعول بھی بنتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو آینا ہے یہ فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی کا مفعول لازمی ہوتا ہے، اگر آپ اس کو مفعول فی بناؤ گے تو آینا کا جو مفعول بھی ہے وہ پھر کہاں ہوگا، تو یہ مفعول بھی ہے، تو ترجمے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جو دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ آگے یدیہ، اس کو یہ کیا ہے، تو بھئی یہ رفع دیکھیں پیچھے ہے فعل، اور فعل متعدی ہے، تو اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مفعول بھی ہوگا، تو یہ مفعول بھی ہے یدیہ۔ اسی طرح آگے ہے مسلمن، یہ منصوب ہے، الف سے پتہ چل رہا ہے، اور اس کے پیچھے ہے یؤذیہ، یؤذیہ یہ غلط سی سے جو عدیہ لکھا ہوا ہے یہ ہے اصل میں یؤذیہ، یہاں پر غلط مسٹیک ہو گئی، تو یؤذیہ فعل ہے، اس کے بعد اسم آ گیا منصوب، تو وہ مسلمن جگہ کا نام بھی نہیں ہے، وقت کا نام بھی نہیں ہے، تو وہ مفعول بھی ہے۔ اسی طرح آگے البابہ، دروازہ، دروازہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے، پیچھے فعل ہے تو مفعول بھی ہو گیا۔ آگے ہے سبعۃ، اس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے، اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے۔ اب منصوب کیوں پڑھنا ہے، دیکھیں پیچھے یطوفو ہے، یطوفو کا معنی بھی ہوتا ہے چکر لگانا، اور اشواط کا معنی بھی ہوتا ہے چکر، دونوں کا معنی سیم ہو گیا، تو اب جو گنتی ہوگی نا اشواط سے پہلے جو گنتی ہے وہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگی، تو یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ آگے ہے یجعلو طوافہ، دیکھیں اس کے پیچھے بھی یجعلو فعل متعدی ہے، تو آگے جو ہے نا وہ مفعول بھی ہوگا۔ آگے ہے الاولی، تو یہ اول ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلا، دیکھیں کیونکہ الاول جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، اور اس کے جو پیچھے ہے نا الاشواط الثلاثہ یہ بھی معرفہ ہے، تو یہ صفت ہے، اور دیکھیں ثلاثہ مؤنث ہے، تو مؤنث کی صفت جو ہے وہ مؤنث آتی ہے، تو اول نہیں آئے گا اول آئے گا، کیونکہ اول مذکر ہے اول مؤنث ہے، تو یہ اول آئے گا۔ آپ نے وہ پڑھا ہوگا اخرا اخریان اخریات اخر و اخیرا،
اسی طرح دربا دربیانی دربیاتن درابن و دریبا، اس میں تفضیل کے جو مؤنث اگر آپ کو آتی ہے نا تو یہ اس میں تفضیل کی مؤنث ہے، اولا اولیانی اولیاتن اول و اویلا۔ آگے ہے حجرہ، دیکھیں حجرہ کے پیچھے یستلمو، یہ فعل متعدی ہے اور اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے جگہ وقت کے لیے بھی نہیں ہے، وقت کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو آپ نے مفعول بھی ہی بنانا ہے۔ آگے طواف ہے، وہ یختمو کے بعد ہے، وہ بھی مفعول بھی ہی ہے۔ آگے یأتی المقام، مقام اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس میں ظرف مفعول فی بنتے ہیں، تو یہ بھی مفعول فی ہے۔ آگے الطواف، یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے آپ نے دیکھنا ہے، پیچھے ہذا اس میں اشارہ ہے، تو ہذا اس میں اشارہ سے کلام شروع ہو رہا ہے تو وہ مبتدا ہو گیا، تو جو اس کا مشار الیہ ہوگا وہ بھی مرفوع ہوگا، مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو مشار الیہ بھی مرفوع ہوگا۔ اور آگے ہے طواف، مبتدا کے بعد جو اسم ہوتا ہے نکرہ وہ خبر ہوتی ہے، تو یہ طواف خبر ہے، یہ خبر مرفوع ہوتی ہے تو اس کو مرفوع پڑھنا۔ آگے ہے سنتن، دیکھیں اس کے پیچھے ہوا ہے تو ہوا مبتدا ہمیشہ تقریباً اکثر مبتدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ خبر ہوتا ہے، تو اس کو خبر پڑھیں گے سنتن۔ آگے ہے طواف، اب ہم نے پیچھے دیکھنا ہے پیچھے کیا ہے، تو اس کے جو پیچھے ہے نا وہ لیسا فعل ناقص ہے، تو اس فعل ناقص کے بعد جار مجرور آ رہا ہے علی اہلی مکہ تا، یہ جار مجرور ہے پورا، تو بھائی جب فعل ناقص کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس جار مجرور کے بعد جو اسم ہوتا ہے نا وہ مرفوع بنتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، تو یہ طواف اس کا اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ آگے ہے یستقبل، فعل متعدی ہے، اس کے بعد البیت آ گیا تو یہ مفعول بھی ہو گیا۔ صلی، آگے صلی کے بعد اللہ ہے، اور اللہ جو ہے وہ صلی کا فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو اچھا ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ جو ہے یہ صلی کا فاعل ہے؟ آگے ہے اللہ، اللہ جو ہے وہ صلی کا فاعل ہے، تو فاعل مرفوع ہوتا ہے تو اللہ بھی مرفوع ہوگا، تو یہ ترجمے سے پتہ چلے گا، جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اللہ رحمت نازل فرمائے ان پر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ فاعل ہے۔ وَيَدْعُ اللَّهَ، تو دیکھیں یدعو فعل متعدی ہے اور اس کے بعد اللہ آ رہا ہے تو یہ مفعول بھی ہی ہوگا۔ آگے ہے نحو، نحو کا معنی ہوتا ہے طرف، طرف بھی ایک جگہ ہوتی ہے، جو سمتیں ہوتی ہیں وہ بھی جگہ ہی ہوتی ہیں، لہذا یہ فعل یہ مفعول فی ہوگا۔ اچھا جو ینحط ہے یہ باب انفعال ہے، تو باب انفعال جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں نا باب، میں آپ کو وہ بتا دوں، باب انفعال استعمال ہوتا ہے اور باب تفاعل، تفاعل استعمال ہوتا ہے، تقابل یتقابل تقابلا، اور ایک ہے باب تفاعل۔ میں نے جو 10 باب آپ کو بتائے تھے ان میں جو 3 باب ہیں زیادہ استعمال ہونے والے، یہ لازم ہوتے ہیں، ان کا مفعول نہیں ہوتا، تو ان کے بعد جو اسم ہوگا یا تو فاعل بنے گا یا پھر جگہ وغیرہ کا نام ہے تو پھر وہ مفعول فی بنے گا، تو یہ مفعول فی ہے۔ اور آگے ہم چلتے ہیں سعین، بینہ جو ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا، تو یہ ہمیشہ مفعول فی بنتا ہے کیونکہ جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہے سعین، تو جو سعین منصوب ہے نا، تو دیکھیے اس کے پیچھے دیکھیں سعی ماضی ہے، تو اسی سعی کا ہی یہ مصدر ہے، تو میں نے بتایا تھا فعل کا اپنا مصدر آگے آ جاتا ہے، چاہے وہ بالکل متصل آ جائے یا بیچ میں دوسرے الفاظ بھی آ جائیں تو مفعول مطلق بنتا ہے، تو سعین مفعول مطلق ہے کیونکہ یہ پیچھے فعل کا مصدر ہی ہے۔ آگے مروہ جگہ کا نام ہے، مفعول فی ہو گیا۔ آگے دیکھیں شوطن ہے، تو شوطن جو ہے نا اس کے پیچھے ہذا اسم اشارہ ہے، اور ہذا اسم اشارے کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، ہذا اسم اشارہ سے اگر کلام شروع ہو تو ہذا مبتدا ہوتا ہے، اور ہذا کے بعد اگر الف لام والا اسم ہو تو وہ مشار الیہ ہوتا ہے، اور بغیر الف لام والا اسم ہو تو وہ خبر ہوتا ہے، تو دیکھیں یہ بغیر الف لام والا اسم ہے شوطن، تو یہ خبر ہے۔
سبعۃ یہ ویسے ہی میں نے ہم نے پہلے اس کو بتا دیا تھا. اور اس کے بعد ہے الامام. تو امام کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ پیچھے دیکھ لیں بھائی. خطبہ، خطبہ خطبہ دے، یہ فعل ہے متعدی، یہ فعل متعدی ہے. اور اس کے بعد جو آ رہا ہے نا الامام، یہ اس کا فاعل ہے. اور یہ تو ترجمے سے ہی پتہ چل جائے گا، کیونکہ امام خطبہ دے، امام کو خطبہ دے، یہ ترجمہ نہیں بنے گا. تو امام خطبہ دے یہ ترجمہ بن رہا ہے نا. تو اگر امام کو خطبہ دے، اگر یہ ترجمہ ہوتا نا تو پھر یہ مفعول بھی بنتا. یہ مفعول بھی نہیں ہے، فاعل ہے. امام خطبہ دے تو فاعل ہے. آگے ہے خطبتاً. دیکھیں خطبہ پیچھے ہے، اسی کا مصدر آگے خطبتاً آ رہا ہے، لہذا مفعول مطلق بنے گا. آگے یعلمو. یعلمو جو ہے نا، یہ اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. ایک مفعول اس کے ساتھ ہی الناس آ رہا ہے، اور دوسرا مفعول آگے الخروج آ رہا ہے. تو دونوں منصوب ہوں گے. ناسا کو بھی منصوب پڑھیں گے، خروجہ کو بھی منصوب پڑھیں گے. اور آگے آ رہا ہے الصلاۃ. اس کو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ منصوب ہی پڑھنا ہے، کیونکہ اس کا جو عطف ہے وہ خروج پر ہے. اب دیکھیں نا، دو اسم ہیں، منا بھی ہے، صلاۃ بھی ہے، بیچ میں حرف عطف ہے. تو اب صلاۃ کو آپ منا والا اعراب نہیں دیں گے، کیونکہ اس پر الف لام نہیں ہے. الف لام وہ پیچھے والے اسم پر ہے، الخروج پر. تو آپ نے صلاۃ کو جو ہے نا وہ الخروج والا اعراب دینا ہے. الخروج کو آپ نے منصوب پڑھا تھا، تو صلاۃ کو بھی آپ نے منصوب پڑھنا ہے. سیم ایسا ہی معاملہ والوقوفہ ہے اور اضافہ کا ہے. آگے ہے الفجر. دیکھیں فجر کی جو نماز وغیرہ ہوتی ہے، یہ صلی کے بعد آئے تو مفعول مطلق بنتی ہے، کیونکہ صلی کا معنی بھی نماز ہے، فجر کا معنی بھی نماز ہوتا ہے، فجر بھی نماز ہی ہے. تو اس لیے مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا. آگے ہے زالہ. دیکھیں زالت جو ہے نا، یہ فعل لازم ہے، اور فعل لازم کے بعد جو اسم ہوگا یا تو جگہ وقت وغیرہ کا نام ہوگا تو ٹھیک ہے، مفعول فی ہوگا، وگرنہ وہ فاعل بنے گا. تو یہ فاعل بن رہا ہے. الشمس آگے جو ہے نا وہ فاعل بن رہا ہے. اب صلی الامام، امام جو ہے نا وہ صلی کا فاعل ہے. اور کیسے پتہ چلا؟ کہ ترجمے سے پتہ چلا کہ امام نماز پڑھائے، امام کو نماز پڑھائے، یہ ترجمہ نہیں ہے. امام نماز پڑھائے لوگوں کو، ٹھیک ہے. الظہر والعصر، یہ بھی نمازوں کے نام ہے. صلی کا معنی بھی نماز ہوتا ہے، فعل کا معنی بھی نماز ہے، آگے بھی نماز آگے تو مفعول مطلق بنے گا. یعلم الناس، تو یہاں پر ناسا وہی آ گیا، مفعول بھی ہے. تو آج ہم نے یہ حل کر لی ہے پوری عبارت، اور اس میں زیادہ ہم نے جو اہمیت دی تھی یا فوکس جو کیا تھا وہ مفعولات، مفاعیل کو کیا تھا. تو یہ ہم نے آپ کو سمجھا دیے. اس کو دوبارہ دیکھیے گا، اگر تھوڑی بہت سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ دیکھ لیں، تیسری مرتبہ دیکھ لیں، کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو عبارت ضرور سمجھ آئے گی، اور اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے. اگلی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ عز و جل اس کا ترجمہ کریں گے. عبارت ہم نے حل کر لی ہے تو اب ہمیں ترجمہ بھی آنا چاہیے. ہم ترجمہ کیسے کریں گے ذہن میں رکھیں. جب آپ کو عبارت حل ہو گئی تو ترجمہ کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے.